ہمارے نوجوان تیزی سے ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے. جو مولدین کا جو سب سے بڑا جو ٹول ہے جو وار کرتے ہیں وہ سائنسز کے حوالے سے اور بات کر کے لوگوں کو جو ہے وہ لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خدا کے وجود کو عقلی طور پر ہم جو ہے وہ کیا ثابت کر سکتے ہیں عقلی طور پر کہ خدا کے وجود کو کس طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اگر ملحد کے کیٹیگریز بتا دوں جی تو یا ایتھسٹ، کیونکہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تھیزم ہمارے جو بلیو ان گاڈ ہے، اور ایتھسٹ جو ہے وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. ان کی تقسیم بندی کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیٹیگریز. ایتھسٹ انیشلی وہ لوگ تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے اور دین کا انکار کرتے تھے، انہیں ایتھسٹ کہا جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں جو ماڈرن ایتھسٹ ہے یہ لوگ ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ان کی جو پیدائش ہوئی یا انہوں نے جنم لیا اس دنیا میں فکری لحاظ سے وہ یہ تھا کہ جو ایتھسٹ سے وہ اپنے دلائل لاتے تھے انکار کے لیے، اور صحیح. یہاں سے خدا کی طرف جو ہے خدا کے ہونے کے دلائل موجود تھے. یہ ان کے بیچ میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، صحیح. اور یہ لوگ ان کو نہ ان کے دلیل سمجھ جاتے تھے نہ ان کے دلیل سمجھ جاتے تھے، تو یہ کنفیوژن کے اسٹیٹ میں تھے. انہی کے اندر اب ماڈرن ایگنوسٹکس جو ہے وہ جو وجود میں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اسی اسٹیٹ پہ رہیں. صحیح. اور جب ہم ملحدین کی بات کرتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ تھا کہ اللہ کا انکار کیا جاتا تھا، خدا کا انکار، یعنی کوئی ماورا کوئی طاقت نہیں ہے. اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے فلسفے میں یا بعض فلاسفہ نے آ کے شروع کیا، وہ یہ کیا کہ اب خدا کے نہ ہونے کے اوپر یا اس کے رد میں دلائل لانا شروع کیے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا خدا کو عقلی طور پہ ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بحث بہت ہی زیادہ فلسفے میں ہو چکا ہے، اور اسلامی فلاسفہ اس حوالے سے بہت کچھ بیان کر چکے ہیں. دیکھیں، ایک چیز جو بنیادی طور پہ یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ فلسفے کے اندر کچھ چیزوں کو ہمیں اصول بنانا پڑتا ہے، اور ان اصولوں کے مطابق ہم آگے جاتے ہیں. عقلی طور پہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی خدا کے وجود کو اگر آپ ثابت کریں تو اس کا بہت ہی شارٹر میں کہوں کہ جواب یہ ہوگا کہ جو چیزیں بھی اس دنیا میں وجود رکھتی ہیں وہ 3 قسم سے باہر نہیں ہیں، یعنی 3 اقسام ہیں، اس میں یا وجود ہے یا نہیں ہے. پہلی قسم یہ کہ یا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یعنی ہے یا عدم ہے. عدم کا مطلب ہے نہ ہونا، اور ہونے کا مطلب ہے کہ اگر ہے. اب یہ جو ہیں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ 2 قسم کی ہیں. یا وہ پاسبل بینگ ہے، یعنی ممکن ہے یہ ہوتا اور ممکن ہے نہ ہوتا. مثلا میری ذات ممکن تھی کہ میں اس دنیا میں آتا، ممکن ہے نہ ہوتا. یہ پھول ممکن ہے یہ کوئی بناتا، ممکن ہے. امکان جہاں پہ آپ کہیں پاسبل کہہ دیں جس کے بارے میں. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ سب ممکنات ہیں. ٹھیک. اب ممکن کو وجود میں آنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، یعنی کوئی پیچھے دلیل ہونی چاہیے. مثلا یہ پھول یہاں پڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں یا میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ خود بخود نہیں ہلے گا. اس کو میں ہلاؤں گا، یعنی کوئی فورس آئے گی اس کو ہلائے گی، کوئی علت ہوگی، کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایفیکٹس آئیں گے. جتنے بھی ممکنات ہیں یہ کسی چیز، کسی کاز کی وجہ سے ہیں، کسی کی وجہ سے ہیں. اچھا، اب میں اس لیے ہوں کہ میرے والدین اپنے والدین کی وجہ سے، یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. ممکن جو چیز ہوتی ہے جس کا امکان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ فی نفس سے ہی، یعنی خود بخود وجود میں نہیں آتا، کسی نہ کسی کاز کا ہونا ہوتا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. فلسفی بحث میں کہتے ہیں کہ یہ چین چل پڑی ہے، یہ چین چلتی جائے گی اور اینڈ لیس ہے. لہٰذا دیر شوڈ بی اے اسٹاپ. ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ یہ جا کے رک جائے، یعنی ایک ایسی ایگزسٹنس ہو، ایسا وجود ہو کہ جو فی نفس سے ہی وجود میں آیا، اس کا وجود وہاں پہ موجود تھا جس نے آگے سب کو بنایا. اور اس کو بنانے والا، کیونکہ اگر اس کو بھی کہیں گے نا کسی چیز نے بنایا تو پھر دوبارہ چین اوپر جانی شروع ہو جائے گی، چلتے جائیں گے. فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو آخری ایگزسٹنس ہے جسے ہم واجب الوجود کہتے ہیں، عربی اصطلاح استعمال ہوتی ہے فلسفے میں، یا نیسیسری بینگ، فلسفیکل ٹرم. یہ جو نیسیسری بینگ ہے
یہ کیونکہ اس کی وجہ سے باقی سب کچھ شروع ہوا، تو یہ جو سلسلہ جس نے شروع کیا اسے ہم خدا کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کہیں پہ سٹاپ نہیں لگائیں گے، نقطہ کہیں نہیں لگائیں گے، تو یہ اینڈ لیس ہے، اور اینڈ لیس جو ہے وہ وائڈ ہوتے، وہ باطل ہوتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسرا میں اسی میں اگر بات کر دوں کہ مثلا مثال کے طور پہ ڈارون کی تھیوری ہے یا پھر بگ بینگ تھیوری ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ گیسز جمع ہوئے اور ایک ایکسپلوژن ہوا جس کی وجہ سے ساری دنیا کائنات خلق ہوئی. سوال یہ ہے کہ وہ جو گیسز تھی ان کو بنانے والا کون تھا؟ کیونکہ آپ کو پھر پیچھے جانا ہوگا. وہ گیسز خود بخود وجود میں، کوئی بھی چیز خود بخود نہیں آتی. تو کریٹر تو ہے. دیکھیں کوئی بھی واشنگ مشین اگر ہے، آج یہ کیمرہ ہے، مائک ہے، میں بول رہا ہوں، میری اینک ہے، انگوٹھی ہے، لباس ہے، اس کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا بنانے والا. بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کپڑے پہنے اور یہ کپڑے جو ہے نا بنا درزی کے جو ہے وہ سل گئے ہوں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں جسے آپ دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ بنانے والے کے بغیر بن گیا. ہم کسی عمارت میں جاتے ہیں، مثلا آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا کسی بھی عمارت میں آپ سر جھکا کے جو ہے اندر نہیں چلے جاتے، کیونکہ اس عمارت کا کوئی مالک ہے. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. ملکیت جہاں سے آئی اس کو کسی نے بنوایا، کوئی اس کا مالک ہے. اسی طرح کائنات کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس پورے نظام کو دیکھتے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. بس وہ جو بنانے والا ہے اسے ہم خدا کہتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے. اسی لیے ابھی ہم فعلاً توحید کی بحث نہیں کر رہے. ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ملحد کیونکہ کریٹر کا انکار کرتا ہے، بنانے والے کا انکار کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بنانا ایک یہ بات.